فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بآواز بلند ادب سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن کھاریاں اور قائدین تحریک منہاج القرآن لالہ موسیٰ، جملہ فورمز کے قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شریک جملہ ناظرین، آج ہم سب سرزمین رحمان پورہ میں محترم المقام برادر مکرم حاجی اکبر چشتی صاحب، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ثناخوان ہیں، جن کی میکسیمم زندگی کا حصہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں آپ کے ترانے آلاپتے ہوئے گزرا ہے، ان کی میزبانی میں اور رحمان پورہ کے غیور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی میں آج اس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا، جنہوں نے شدید خواہش کے اظہار پر اس پروگرام کو لیا اور باقاعدہ ان کا پروگرام شیڈول میں شامل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے قرآن حکیم کے ظاہری باطنی فیوز و برکات سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ بہت زیادہ تمہیدی باتوں میں گئے بغیر وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ تلاوت کردہ آیات کریمہ کے مضامین کے حوالے سے میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی تک یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ رجب المرجب ہے، ماشاءاللہ۔ جو سب آگے تشریف لائیں، ویلکم، خوش آمدید۔ یہ تقریباً آپ کی میزبانی میں ہی پروگرام ہو رہا ہے۔ اس ماہ کی 27 تاریخ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا جواب اللہ کی بارگاہ سے لے آئے۔
میں جملہ معزز جو علماء ہیں، علماء کرام، ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یا علماء کرام، پھر کھاریاں کی تحریک قائدین، لالا موسیٰ کے، اور ہماری کوٹلہ کی قیادت بھی، محترم جاوید صاحب وہ تشریف لائے، سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید ہے۔ تو آج ہم جو ذکر کریں گے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، معجزہ معراج پر گفتگو کریں گے۔ مجھے علم ہے کہ اگر یہ جامع مسجد ہے تو یقیناً آپ نے اس پر سیر حاصل گفتگو علماء کرام کی آپ نے سماعت کی ہوگی، مگر میں اس کے چند گوشے ایسے اس آیت کریمہ کو موضوع بنا کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو عام حالات میں ڈسکس نہیں ہوتے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اب آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ مجھے دیں آپ۔ ویسے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ گلے کی یہ کبھی ایسی پوزیشن نہیں میری زندگی میں ہوئی، تو پچھلے دنوں کچھ کھانے کی بد پرہیزی کی وجہ سے میری آواز اس وقت ڈسٹرب ہے۔ تو جیسا بھی ہے، جو اللہ رسول کی توفیق سے آواز نکل رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اب بندے تو آتے جاتے رہیں گے نا آپ کے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ توجہ مجھے دیں آپ سارے۔ میں نے دو چیزیں ابتداءً آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، ایک معجزہ کی تعریف اور دوسرا معجزہ کی ضرورت۔ آپ ادھر قریب قریب رہ رہے ہیں نا، سرائے عالمگیر اور پھر آگے جہلم آتا ہے، تو یہ بات ضروری ہے سمجھنا جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ معجزہ کی تعریف کیا ہے۔ معجزہ کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے عاجزہ یا جازو اجزن سے، جس کا معنی ہے ایسا کام، ایسا عمل جو خارق العادت ہو۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھو نا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ لفظ میں نے بولا ہے خارق العادت، بولیں ذرا۔ اس کا معنی ایسا کام جو عادت میں، روٹین میں نہ ہوتا ہو۔ مثلاً عادت آگ کی ہے جلانا، اگر کوئی بھی اس کو پکڑے گا تو جلائے گی، لیکن اگر وہ عادت سے ہٹ جائے اور آگ جلانے کی بجائے پھولوں جیسا بیہیویئر کرنا شروع کر دے، گلو گلزار بن جائے، تو اس کام کو کہیں گے خارق العادت، یعنی آگ نے اپنی عادت بدل لی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو معجزہ وہ عمل ہوتا ہے جو خارق العادت ہوتا ہے، روٹین میں نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ نمبر تین، کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا، یعنی معجزہ سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں معجزے کے اندر۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا رہے 1.25 لاکھ انبیاء فلسطین میں جمع کیسے ہو گئے، وہ اتنی سی مسجد ہے اس میں جمع کیسے ہو گئے، صبح لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں چلا کہ رات کو اتنا یہاں اکٹھ ہوا تھا، اس طرح کو کوئی باتیں کرتا رہے تو یہ باتیں اس کی کم عقلی پر دلالت کرتی، کم علمی پر نہیں، کم عقلی پر دلالت کرتی۔ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ بتاتے جائیں پر آگے بڑھیں، سمجھ گئے؟ اگلی بات سنیں،
معجزے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ کا نبی جب کسی معاشرے میں پیدا ہوا معجزانہ شان لے کر، اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوا، اور اللہ کے امر سے جب اس نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آغاز کیا تو وہ کہتا ہے جی میں اللہ کا نبی ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ سننے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان ہی پلا بڑا ہے، جمع یہاں ہی اس نے پیدائش ہوئی ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ پھر حسد اور بغض اور کینے میں آ کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، تو اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس نبی کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام عمل سرزد کرواتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ دانتوں میں انگلی دبا لیتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس نے کیسے کر لیا؟ جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، پھر یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کا نبی اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پھر فرماتا ہے کہ یہ جو وصف تم نے میرے اندر دیکھا ہے یہ وصف میرا نہیں ہے، یہ اس کی بارگاہ سے عطا کردہ ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ پھر وہ لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ تو معجزہ اللہ یہ ضرورت ہوتی ہے معجزے کی، ایک تو توحید کے دعوت کے پرچار میں وہ مدد کرتا ہے، دوسرا توحید کی دعوت کو قبول کرنے میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایک اور چیز سن لیں پھر آگے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بھی اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہے ایک اصولی بات ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھیں، معجزات کو پڑھیں، آپ کو یہ منظر ملے گا۔ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کسی نبی کو معجزہ دیتا تو یہ دیکھا جاتا کہ اس دور میں کون سا فن عروج پر ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ یہ میں فن سیکھوں، میرے بچے سیکھیں، میرے بھائی سیکھیں، اور جو بندہ وہ فن سیکھ جاتا تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ تو معجزے کی مناسبت ہوتی تھی اس فن کے ساتھ۔ اگر میں فار ایگزامپل 3 چیزیں کوٹ کروں تو آپ کبھی پڑھیں سورہ سبا، سورہ نمبر 34 ہے، اس کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اس کے اندر داؤد علیہ السلام کے معجزے کی بات ہوئی۔ داؤد علیہ السلام جس زمانے میں لوگوں کو توحید کی طرف بلایا انہوں نے، اس زمانے میں جو عروج پر تھا فن شعبہ وہ تھا لوہے کے ساتھ نت نئے ہتھیار بنانا، لوہے کی صنعت، لوہے کی پروڈکٹ، لوہے کی فیکٹریاں، بھٹیاں، لوہار، کاریگر، ان کا یہ جو فن تھا بڑے عروج پر تھا، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ یہ لوہے والی انجینئرنگ ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو شعبہ ہے، اس میں مہارت حاصل کی جائے۔ پھر بڑے بڑے کارخانے تھے، پھر کوئی بھی پروڈکٹ تیار ہوتی اس کے تیار ہونے میں مہینے لگتے۔ ویسے بھی اگر گھر آپ تیار کروائیں، گیٹ، دروازے، اس کی کھڑکیاں، کسی ویلڈنگ والے کو آرڈر دیں تو کیا خیال ہے 1 دن میں ہی بنا دے گا؟ بولو، کوئی ہفتہ، 1.5 مہینہ، 15 دن تو لے گا۔ تو اب تو ٹیکنالوجی بھی عروج پر ہے، اس وقت یہ نہیں تھی۔ اس وقت سمپل سادے ہتھیار تھے، ان کو بھی بنانے میں مہینہ لگتا۔ مگر یہی معجزہ جب اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تو لوگوں کے فن میں اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے معجزے میں فرق یہ تھا کہ فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہی لوہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جاتا اتنا پانی کی طرح نرم ہو جاتا
کہ جدھر جدھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلیاں مڑتی چلی جاتی، لوہا پانی کی طرح ادھر ہی مڑنا شروع ہو جاتا۔ جو کام عام کاریگر، انجینئر، فیکٹریاں ایک مہینے میں کرتی، داؤد علیہ السلام منٹوں میں کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پھر وہ وقت ہوتا جب اللہ کا نبی لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف لے کے جاتا، کہتا لوگوں یہ جو صفت وصف تم نے میرے اندر دیکھا ہے، یہ کمال، یہ فضل، یہ رحمت، یہ ساری اس اللہ کی ہے جس کی وحدانیت اور توحید کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ تو توحید کی دعوت قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ ایک بات اسی موقف کو مضبوط کرتے ہوئے ایک اور نبی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ویسے تو کوئی پارہ ایسا نہیں جس پارے میں اس عظیم نبی کا ذکر نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام۔ میں آپ کو جہاں سے سنا رہا ہوں یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20۔ اس کی ابتدا میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ جا کے ذرا فرعون کی خبر تو لو۔ یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے عرض کیا باری تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج، وہ بھی حکم جاری ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوک، پھر آگے فرمایا اذهبا، تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کو لگام دو۔ اب دونوں بھائی گئے۔ اس دور میں جو فن عروج پر تھا وہ فن تھا جادو۔ کیا تھا؟ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے تھے، جیسے آج کل نہیں بورڈ لگے ہوتے، فلاں بنگالی پروفیسر ایک لمحے میں محبوب قدموں میں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں یہ جادو بڑے عروج پر تھا۔ کچھ جادوگر ایسے تھے جن کو سٹیٹس مل گیا درباری جادوگر ہونے کا، سرکاری جادوگر تھے، درباری تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جب ان دونوں نے جا کے فرعون کے دربار میں لا الہ الا اللہ یہ نعرے تکبیر لگایا تو فرعون نے ان کو ڈرانے کے لیے جادوگروں کو میدان میں لے آیا۔ اس نے کہا ذرا اپنا کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں وہ زمین پہ پھینکیں۔ قرآن فرماتا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ بن گئی۔ جب سانپ بنی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انجانا سا خوف آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں نے فرمایا قُلْنَا، ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ نہ ڈر، انکا انت الاعلی، جو معجزہ تجھے میں نے دیا ہے وہ ان بدبخت جادوگروں کے کرتب سے کئی گنا اعلیٰ ہے۔ تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے عصا، اس کو ذرا زمین پہ پھینک دے، ہوتا کیا ہے؟ وہ زمین پہ رکھا تو وہ عصا ان چھوٹے سانپوں سے بھی ایک بڑا سانپ جس کو کیا کہتے ہیں اژدہا بن گیا۔ آگے بڑھ کے اس نے سب کو ہڑپ کر گیا۔ وہ جب وہ ہڑپ کر گیا، قرآن فرماتا ہے جب جادوگروں نے یہ دیکھا منظر، القی السحرہ سجدا، سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے بے رب ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جس کی دعوت ہارون اور موسیٰ لے کر آئے ہیں۔ ایمان لے آئے تو آپ نے دیکھا معجزے نے آسانی پیدا کر دی لوگوں کے لیے کہ وہ توحید کا پیغام بڑی آسانی سے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس دور میں جو فن عروج پر ہوتا معجزہ اس مناسبت کے ساتھ دیا جاتا۔ ایک بات اگر اور کر لیں، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے،
آیت نمبر اس کی 49 ہے. یہاں یہ بات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی. کن کی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں توحید کا پیغام لے کے آئے، اس دور میں جو فن عروج پر تھا وہ تھا میڈیکل، حکمت، طب، یہ عروج پر تھا. ایسے ایسے ڈاکٹر، ایسے ایسے طبیب، حکیم تھے، اور ایسی ایسی دوائیاں بنا رکھی تھیں کہ موت کے دروازے پہ گئے ہوئے مریض کو بھی ایک پوڑی دیتے، کھینچ کے پیچھے لے آتے. یہ فن عروج پر تھا. ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ یہ سیکھے، میرا بھائی، میرا بیٹا، ہمارا بھانجا، ہمارا کزن یہ فن سیکھے تاکہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اللہ نے اسی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے دیا. مگر فرق کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا تمہارے دور کا فن، میڈیکل، طب، حکمت یہ جہاں پہ بس کر جائے، اور جو مرض لا علاج ہے، فرمایا وہ مریض میرے پاس لے آ، میں ہاتھ لگاؤں گا، وہ مرض جاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. دو مرض ایسے تھے جو اس دور میں لا علاج تھے. ایک ابری الاکمہ والابرس، ایک مادرزاد اندھے، اور ایک جسم پر سفید سفید نشان پڑ جاتے، اس کو کہتے ہیں برس کی مرض. یہ دو مریض تھے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یہ دو مرض والے مریض آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے گئے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل گئیں، اور جن کو جسمانی پرابلم تھی ان کی وہ جسمانی نشان جاتے رہے. اللہ کے نبی کے معجزے کے آگے اس دور کا فن گھٹنے ٹیک گیا، اور معجزے نے اپنا آپ آگے بڑھ کے منوا لیا. یہ تین مثالیں ہمارے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہیں. اب آئیں آقا علیہ السلام کے معجزہ کی بات کرتے ہیں. ذرا مسکرا کے کہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولے ذرا. حضور کے معجزے کی بات کرتے ہیں. حضور کو معجزات تو اللہ نے بے شمار دیے. ہمارے نقیب محفل بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ حضور کا پہلا معجزہ کون سا ہے؟ بولیں قرآن پاک. یہ حضور کا پہلا معجزہ. یہ معجزہ کس مناسبت سے دیا؟ جس دور میں، جس علاقے میں اللہ نے اپنے نبی محبوب محمد مصطفیٰ کو بھیجا، وہ علاقہ ہے عرب. بولے کون سا؟ عرب میں جو فن عروج پر تھا وہ تھا کلام، زبان، لینگویج. اور لوگ اس میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے، مقابلے جیتتے. اور جس فن میں مقابلے ہوتے وہ تھی شاعری. کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، کوئی بھی زبان جو بہت قدیم ہو، تو میکسیمم زبانیں ایسی ہیں جن کی بنیاد شاعری ہے. مثلا اردو لے لے، اردو کی بنیاد شاعری ہے. غالب کی شاعری، میر حسرت، نہ میر تقی میر کی، حسرت موہانی کی، علامہ اقبال کی، اور امیر انیس ببر کی. یہ دہلی کا لکھنؤ، یہ دہلی کا ادب، لکھنؤ کا ادب، یہ ساری ہماری اردو ادب کی بنیاد ہے. عربی کے بھی بڑے بڑے شاعر تھے جن میں ایک شاعر متنبی ہے. تو عربی زبان یہ اس وقت عروج پر تھی، مقابلے ہوتے، شاعری لکھی جاتی. جس شاعر کا کلام نمبر لے جاتا، وہ تختی پر تھوڑا سارا لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. وہ بندہ اعزاز سمجھتا کہ میرا کلام اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا تو پھر پورے عرب میں میرے نام کی طوطی بولے گی. جس کا کلام لٹکا دیا جاتا وہ پھر جگہ جگہ میلوں میں جا کر یہ کہتا کہ میں عام شاعر نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس کا کلام اس وقت کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اس طرح پھر مقابلے ہوتے. اس ماحول میں قرآن حکیم اللہ پاک نے پہلا معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اس کی کبھی مکی صورتیں پڑھیں. کون سی میں نے کہا؟ مکی صورتیں زیادہ آخری پارے میں، صورت پہ صورت مکی ہیں وہ ساری. کبھی ان صورتوں کا آپ نظم
اب میں یہ الفاظ قرآن کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتا، علماء نے منع کیا ہے. جیسے شعر نہیں ہوتے ردیف قافیے اس طرح ملتے ہیں آپس میں، اس تناظر میں کبھی قرآن پڑھیں، اس کا نظم دیکھیں، اس کا اسلوب دیکھیں. اللہ کی عزت کی قسم، 100 بار قسم، کوئی دل کی زبان سے پڑھے اور دل کے کانوں سے سنے تو قرآن کا سحر طبیعت کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. آج تکلیف دہ امر یہ ہے کہ گلا ٹھیک نہیں، ورنہ میں آپ کو لے کے ساتھ پڑھ کے سناتا. بہرحال آپ گلے کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ کے کلام کو. میں نمونے کے طور پر آپ کو چند آیات سناتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نظم کتنا خوبصورت ہے. سناؤں؟ تیار ہے؟ اس کا نظم سنے ذرا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. سبحان اللہ. میری تقریر پر نہیں، قرآن پر کہیں بلند آواز سے. آگے ایک اور سورہ سنے. فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سبحان اللہ، کیا نظم ہے، کیا اسلوب ہے قرآن کا. آگے ایک اور مقام سنے. فرمایا اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ قرآن ایک تو کلام خدا کا، دوسرا زبان مصطفیٰ کی. جب عرب والے سنتے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی طبیعتوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا. جو سنتا حضور کے کلمے پڑھتا چلا جاتا، اور لوگ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. جب یہ بات جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے مکہ کے انہوں نے یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی دعوت کے آگے پول نہ باندھا گیا یہ تو راتوں رات مکہ فتح کر جائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ پراپوگنڈا کیا. کچھ شاعر بھی خرید لیے. اس دور کا جو میڈیا تھا نا وہ شعراء تھے، شاعر. تو میڈیا بھی خرید لیا. بکتا ہے نا، جتنا تگڑا لفافہ دیں بک جاتا ہے. عدالتیں بکتی ہیں، میڈیا کیا چیز ہے؟ وکیل بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، ہر شے بکتی. ریٹ لگانا جانتے ہو بک جاتی ہے. نہیں بکتا تو محمد کا غلام نہیں بکتا. یہ ایسے نہیں نعرہ لگا رہے، اس کے پیچھے اصل میں بیک گراؤنڈ ہے. وہ پاکستان کا بندہ جو دولت میں کوئی نمبر 1 ہے، وہ گیا تھا خریدنے، تو آپ نے فرمایا تھا میں غوث پاک کا مرید ہوں. تو میرا جوتا نہیں خرید سکتے، غوث پاک کے مرید کو کیسے خرید سکتے؟ خیر جو بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود لکھتے ہیں رات کو بیٹھ کے. حضور کے بارے میں انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ معاذ یہ انسان کا کلام ہے. جب انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا، جواب آقا نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. اس کا پہلا جو جواب دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے، اس کے اندر دیا. اللہ نے فرمایا یہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تمہیں بھی عقل دی ہوئی ہے، کرو نا استعمال. تو انسان نہیں. فرمایا اجتماعت الانس والجن
انسان اور جن یہ سارے مل جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس کتاب کے مقابلے میں ایک ذرا ایک کتاب تو بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سیاہیاں ختم ہو گئیں، عقل نے پرواز کرنا چھوڑ دیا، قلم ٹوٹ گئے، بے بس ہو گئے۔ قرآن کے مقابلے میں کتاب کیا، ایک آیت بھی نہ لکھ سکے۔ اللہ پاک نے حکمت تھی اس میں، حکمت، اپنے چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کیا۔ فرمایا کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ چیلنج بہت بڑا تھا، تو اللہ نے اپنے چیلنج کو ہلکا کر دیا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے اپنے چیلنج کو ہلکا کرتے ہوئے فرمایا ام یقولون افتراہ، جن بدبختوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ کلام انسان کا لکھا ہوا، فرمایا محبوب اب آپ انہیں فرمائیں کن فاتو بعشر سور مثل ہی، اس کی 10 صورتوں کے مقابلے میں کوئی 10 صورتیں تو لکھ کے لے آؤ۔ یہ بھی چیلنج جب اللہ نے کیا تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے، اللہ نے اپنے چیلنج کو تھوڑا اور نیچے کر دیا۔ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 38 فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، 10 نہیں، ایک سورہ انتخاب تمہارا، سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر، اس کے مقابلے میں کوئی سورت لکھ کے لے آ۔ مگر ان کا پورے عرب کا فن، شعراء کا فن، شاعری، پورے عرب کا فن مصطفیٰ کے پہلے معجزے کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ معجزے نے اپنی صداقت ان کے دلوں دماغوں پر ثبت کر دی۔ یہ میرے آقا کا پہلا معجزہ ہے، بات سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہوئے پھر اللہ پاک نے صرف یہ نہیں اور بھی بڑے معجزات عطا کیے، بڑے معجزات۔ مثلا آقا علیہ السلام اگر کسی برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، بولیں کیا ہے؟ معجزہ۔ اونٹ حضور سے کلام کرتے، یہ کیا ہے؟ ہرن کلام کرتے، نہ صرف کلام کرتے بلکہ اپنے دکھ سناتے، اور حضور ان کے دکھ دور بھی کرتے، یہ کیا ہے؟ حضور اشارہ کرتے، درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ آقا بتا دیتے تھے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کیا ہے حضور کا؟ یہاں تک کہ کسی نے مجلس میں اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ حضور ایسے ہی لوگوں نے میری ولدیت مشکوک کر دی ہے، آپ کی زبان پہ سب کو اعتبار ہے، آپ ذرا آج میری ولدیت ہی درست کر دیں، میرا نسب ہی بیان کر دیں۔ فرمایا تیری ولدیت کے خانے میں جو نام لکھا جاتا ہے نا، تمہیں مبارک ہو، تیرا والد وہی ہے، نسب درست کر دیا۔ یہ سارے حضور کے معجزات ہیں، بولے کیا ہے؟ معجزات۔ آج اس صدی میں آ جائیں، جس صدی میں ہم بیٹھے، اس صدی میں جو خالص مادہ پرست انسان ہے، وہ جب سائنس پڑھتا ہے تو سائنس کے تناظر میں مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے جس کو تم سبحان اللہ کہہ کے معجزہ بیان کرتے ہو، یہ تو ہماری سائنس بھی بتا دیتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ تو بتا دے گی اس کا والد کون، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ تو بتا دے گی پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ یہ معجزات کیا ہوئے؟ تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، سائنس پڑھتا ہے، وہ اپنے سائنس کے فن کو استعمال کرتے ہوئے معجزات کا منکر بنتا ہے۔ ہاں، کیا اس مالک کو خبر نہیں تھی کہ ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس کہاں تک جائے گی؟ اس کو خبر تھی نا، یہ چاند پہ جائے گا، یہ مریخ کو مسخر کرنے کی باتیں کرے گا، ہو سکتا ہے یہ نیپچون پہ بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے یہ مشتری پہ چلا جائے، مختلف سیاروں پہ جائے۔ اللہ نے اس مناسبت سے ایک معجزہ اپنے محبوب کو ایسا بھی دیا ہے، جو معجزہ معراج ہے، ایسا معجزہ دیا جس میں ہوائیں نیچے رہ گئیں، کہکشائیں نیچے رہ گئیں،
چاند نیچے رہ گیا، مریخ نیچے رہ گیا، مشتری نیپچون نیچے رہ گئے، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، دنا نیچے، تدلا نیچے، او ادنا کی آغوش کبریٰ پہ بٹھا کے حسن کے سارے پردے ہٹا کے اپنی زیارت کروا کے ایک معجزہ ایسے بھی دیا ہے کہ انسان جو چاند پہ جائے، جو مریخ پہ جائے، وہ سمجھے گا کہ میں چاند پہ آ گیا، میں مریخ پہ آ گیا۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ انسان اگر تو چاند کی سطح کو دیکھ، مریخ کی سطح کو پوچھ، یہ سیارے بتائیں گے کہ تو آج یہاں پہنچا ہے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ اپنا قدم میری چھاتی پہ لگا چکے ہیں۔ گویا اگر کوئی چاند پہ گیا یہ ترقی، مریخ پہ گیا یہ ترقی، یہ ساری ترقیاں مصطفیٰ کے سفر معراج کی گرد راہ ہیں، حضور کے قدموں کی دھول ہے یہ۔ کہکشائیں، فضائیں، سیارے، جہاں انسان جائے تو یہ بولیں گی کہ تم یہاں آج پہنچے ہو، 1400 سال پہلے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ اپنے قدموں کے بوسے ہمیں دے گئے۔ یہ معجزہ معراج ہے۔ بولیں کیا ہے معجزہ معراج۔ اب آئیں اس آیت کی طرف جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رپیٹ کریں ذرا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے نا سبحان الذی، یہ اللہ کے بارے میں ہے، پاک ہے وہ ذات، اور اگلا سارا ذکر حضور کے معجزے کا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ذکر معراج کا، سفر معراج کا، اور اس سفر معراج کا عنوان اللہ نے اپنے آپ کو بنا دیا، سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن کے ایک مقام پہ نا صحابہ اکرام کا ذکر ہوا ہے۔ صحابہ اکرام کا کیسے ہوا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، ہر وقت سجود میں رہتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کی رونق ہے۔ یہ سارا ذکر کس کا ہے؟ بولو، صحابہ کرام کا ذکر صحابہ کا ہے، عنوان صحابہ نہیں، عنوان یہ ہے محمد رسول اللہ۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، گویا ذکر صحابہ کا، عنوان مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کا ہے، عنوان خود اللہ ہے، عنوان خود اللہ ہے۔ یہاں سے بات شروع کی، سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ اگلا لفظ ہے اسریٰ۔ بولے کیا ہے؟ اسریٰ۔ اب یہ جو لفظ ہے، میں اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، میں جہاں سے بار بار ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا نام ہے عرفان القرآن، اس کے مترجم کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ضروری نہیں کہ ہر گھر میں یہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گھر میں اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گھر میں حضور ضیاء الامت کا ضیاء القرآن یا جمال القرآن ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گھر میں تبیان القرآن ہو، اور بھی لوگوں کے ترجمے ہوتے ہیں، اب اس سے آگے میں نام نہیں لوں گا، اور بھی ترجمے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر نے جب یہ لفظ آیا نا اسریٰ، یہ بات سمجھنے والی ہے، بولیں ذرا کیا لفظ ہے؟ وہ یہاں انڈر بریکٹ ایک ڈنڈی مارتے ہیں، انڈر بریکٹ لکھتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو حالت منام میں اس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور اگلی بات کرتے ہیں انڈر بریکٹ لفظ لکھ دیا حالت منام۔ منام کہتے ہیں نیند،
منام کسے کہتے ہیں؟ نیند. انڈر بریکٹ لکھ دیا کہ اسرا کا معنی ہے سوتے ہوئے. اگر واقعی اسرا کا معنی سوتے ہوئے ہے، آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ تیرے اندر یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا تو یہ منام کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اب قرآن بولتا ہے. کبھی سورہ دخان کھولیں آپ. کون سی سورہ؟ 44 نمبر آیت نمبر اس کی 23. اس میں بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی. جب فرعون سے اپنی قوم کو چھڑا لیا تو اللہ پاک نے وہی بھیجی، موسیٰ اب لفظ سننا ذرا، فَأَسْرِ، ادھر تھا اسرا، ادھر بھی وہی ہے. ادھر ذرا ماضی کا سیگا، ادھر امر کا سیگا آ گیا. تو یہ وہی لفظ اسر، اے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات جہاں سے نکل جا، راتوں رات یہاں سے نکل جا. ایک اور قرآن کا مقام شامل کر لیتے ہیں. یہ مقام ہے سورہ ہود، اس کی آیت نمبر ہے 81. اس میں بات ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی. ان کی قوم جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو گئی، زانی ہو گئی، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی. اللہ نے بھیجا فرشتے کو کہ جاؤ اس قوم کو اٹھاؤ اور سمندر میں غرق کر دو. ویسے آپس کی بات ہے، یہ برائی ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہے. ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. نہ برقعے والی محفوظ ہے، نہ برقعے کے بغیر والی محفوظ. بلکہ آج کل تو دیور اور بھابھی کے چکر چلتے ہیں. ایسے معاملات ہو گئے. یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ رب کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ ادھر دیکھیں، جب یہ معاملہ عروج پہ پہنچتا ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ اے فرشتے، جاؤ جبریل، جاؤ جا کے پوری قوم کو اٹھا کے سمندر کی گہرائیوں میں ان بدبختوں کو غرق کر دو. اور ساتھ لوط کو پہلے کہو، لوط علیہ السلام کو یہ کہو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لے کے اس بستی کو چھوڑ جا. تو جب نکلے گا تو پیچھے عذاب آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اگر وہ حالت خواب میں جاتے تو معاملہ خراب نہ ہو جاتا؟ بولو نا. یہاں کسی مترجم نے ترجمہ نہیں کیا کہ لوط علیہ السلام خواب میں اپنی بستی کو چھوڑا. سورہ دخان میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا کہ موسیٰ نے حالت نیند میں چھوڑا. اگر موسیٰ کی نسبت سے لفظ آئے اسرا، وہاں قلم ترجمہ کرے جاگتے ہوئے. لوط علیہ السلام کی نسبت سے لفظ آئے اسرا، قلم ترجمہ کرے جاگتے ہوئے. تو یہ دشمنی صرف محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ آقا کے ساتھ ہے، یہ علمی خیانت ہے، بددیانتی ہے. اگر دو مقام پر ترجمہ جاگتے ہوئے ہے تو یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ نے سفر معراج حالت خواب کے اندر نہیں کیا، سفر معراج جاگتی آنکھوں کے ساتھ کیا ہے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو جس نے راتوں رات سیر کروائی. کیا کروائی؟ اسرا، جاگتے ہوئے سیر کروائی. اس میں ایک نقطہ میں نے بیان کر دیا. دوسرا، اسرا اس کا معنی سفر نہیں ہے، اس کا معنی سیر ہے. کیا ہے؟ سیر. اگر اللہ سفر کا لفظ بھی یہاں استعمال کرتا تو وہ بھی قرآنی لغت ہے، کر سکتا تھا، مگر اس نے لفظ استعمال کیا اسرا، سیر. سیر اور سفر میں فرق ہے. کیسے؟ مثلا میں اگر آؤں اپنے ادھر بھمبر سے، میرا شہر بھمبر ہے، میں اگر بھمبر سے آؤں، مجھے چشتی صاحب فون کریں آپ کہاں پہنچے ہیں، تو میں نے کہوں میں کوٹلہ پہنچا ہوں، تو یہ اندازہ لگائیں کوٹلہ اور بسم اللہ چوک آدھا گھنٹہ، تو آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. گھنٹے گزر گئے 3، میں نہیں آیا. انہوں نے مجھے فون کیا علامہ صاحب سفر آدھے گھنٹے کا تھا، 3 گھنٹے ہو گیا، اللہ خیر کرے کدھر ہیں آپ؟ تو میں نے کہوں گا کہ چشتی صاحب میں سفر نہیں کر رہا، میں سیر کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟
جب سیر کی جائے راستے میں جتنے مقامات آتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی سیر ہے، سفر نہیں ہے، یہ سیر معراج ہے۔ سیر معراج تھی جس وجہ سے کعبۃ اللہ سے بیت الحم، پھر مدینہ پاک، پھر بیت المقدس، پھر کہکشائیں، پھر سیارے، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر دنا، پھر تدلا، پھر فکان قاب قوسین، پھر آؤ ادنا اللہ کی بارگاہ۔ یہ سب کچھ سیر بھی کی، لیکن جب آئے جس کنڈی کو دروازے کے ساتھ لگا کے گئے تھے وہ بھی حرکت کر رہی ہے، جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی حرکت کر رہا ہے، جس بستر مبارک سے اٹھ کے گئے اس بستر کی گرمائش ابھی باقی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس نے فرمایا لوگو یہ تو ابھی میرے محبوب کی سیر ہے، اگر سیر کی رفتار یہ ہے اندازہ لگاؤ پھر محبوب کی سفر کی رفتار کا عالم کیا ہو۔ یہ صرف ابھی محبوب نے سیر کی ہے، جس دن سونے نے سفر کے لیے قدم رکھا اندازہ کرو تخت الشرا تک، اور وہاں سے لے کر مصطفیٰ کے لیے یہ جتنے زمانی مکانی فاصلے ہیں وہ کس طرح سمٹ جائیں گے۔ یہ سیر کی رفتار ہے، سفر کریں گے تو رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے آئی صاحب اشارہ آپ نے کرنا ہے خطاب ختم کرنے کا، یہاں ختم کو نہیں ہونا، آپ نے کرنا اشارہ۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ اور آگے لفظ ہے لیلن، اس کا معنی لیل کا رات۔ کیا معنی ہے؟ رات اور سیر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سیر تو دن کو کی جاتی، وہ اسٹوڈنٹس بتائیں جو آپ کے ٹور جاتے ہیں تو اسلام آباد رات کو دیکھتے ہیں، لاہور شاہی قلعہ یہ واگا بارڈر، یا دن کو دیکھتے ہیں؟ دن کو سیر ہوتی ہے، رات کو کون کرتا؟ مگر ادھر رات کو سیر کروائی جا رہی ہے۔ مولا یہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا بہت ساری حکمت، ان میں سے ایک سناتا ہوں۔ ایک حکمت یہ ہے اگر دیکھنی ہو دنیا تو سیر کرتے دن کو، اگر دنیا بنانے والا تکنا ہو تو سیر دن کو نہیں کی جاتی، سیر رات کو کی جاتی۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء جب رات کو بستر پہ جاتے اس کی جب آواز آتی ہے اے میرے بندے یہ تو سب بے درد تھے، سو گئے، تجھے تو میں نے درد دیا ہے، اٹھ آ مصلی پہ، ایک تو ہے ایک تیرا رب ہے، آ کچھ پیار کی محبت بری خلوت میں باتیں کر لیں۔ اس کا دیش تکنا ہو تو رات کو تکتے ہیں، دنیا دیکھنی ہو تو دن کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لیلا، راتوں رات اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ آگے بڑھتے ہوئے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا جہاں سے سفر شروع ہوا اس پوائنٹ کا نام ہے بیت اللہ۔ بولیں ذرا، کافی ساری سفری باتیں چھوڑ دیں گے، صرف وہ چند نکات جو عام نہیں بیان کیے جاتے اس پہ اکتفا کرتے ہوئے گفتگو میں ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ بیت اللہ سے بیت الحم، بیت الحم سے مدینہ پاک، اس کے بعد پھر بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر ہواؤں اور کہکشاؤں کا سفر، اس کے بعد ساتواں آسمان، اس کے اوپر جا کے پھر بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور ہمارا کعبہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، ان کا بیت المعمور۔ تھوڑی توجہ دیں تو میں ایک آپ کو بات سناؤں؟ بولو۔ مفسرین نے لکھا ہے بیت المعمور این بیت اللہ کے اوپر ہے، اگر اوپر سے کنکر پھینکا جائے تو سیدھا بیت اللہ کی چھت پہ آئے گا۔ اگر بیت المعمور ہی جانا تھا تو اللہ سیدھا لے جاتا نا ایسے، تو یہ چکر کیوں لگایا ہے ایسے؟ یہ بیت اللہ، مدینہ پاک، بیت المقدس، یہ چکر کیوں لگایا؟ تو اس نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے انسان، اے سوال کرنے والے، یہ معراج صرف میرے محبوب کی تو نہیں تھی، اوروں کو بھی معراج تھی۔ وہ جو 1,24,000 بیت المقدس میں کھڑا ہے ان کو بھی تو معراج کروانی تھی۔ جیسے کسی شاعر نے یہ بڑی خوبصورت ترجمانی کی، اس نے کہا آقا
آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، ہماری معراج کہ ہم آپ کے قدموں تک پہنچے۔ وہ 1,24,000 نبی جو صرف محمد کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، آج ان کو بھی تو شرف دینا تھا نا، اس لیے یہ سارا انتظام کرنا پڑا۔ ذوق ابھی ہے یا ختم ہو گیا؟ ویسے معراج کا ذکر ذوق کے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ معراج کا ذکر سننے کے لیے ذوق کی معراج چاہیے، تو ذوق ادھر ہی رکھیں، اوپر ہی بولیں نظر، ذوق ادھر ہی رکھیں۔ آگے چلتے ہوئے جب آقا علیہ السلام بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، درمیانی باتیں میں نے کافی چھوڑ دی ہیں، وہاں صف در صف انبیاء کھڑے تھے، رستہ بنا دیا گیا، آقا مصلی پہ تشریف لائے، جبریل امین نے اذان دی اور میرے آقا نے جماعت کروا دی۔ آقا سید الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء ہیں، عملی شکل و صورت سامنے تک لی، آقا نے جماعت کروا دی۔ اب خاص نقطہ ابھی سنانے لگا ہوں، بتائیں اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ذرا وہ بتائیں، آپ کے امام صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ بولو، مقتدی، ایسا ہی ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام پیچھے اور مقتدی آگے ہوں۔ مسلمہ اصول یہی ہے، امام آگے اور مقتدی پیچھے۔ آج آپ کو ایک مسئلہ بتاتے ہیں، نیا ہے، پرانا ہی، صرف توجہ نہیں ادھر جاتی۔ ایک شکل ایسی بھی ہے کہ وہ بابا جی جو 70 سال نماز پڑھتے رہے امام صاحب کے پیچھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، ایک دن اعلان ہو گیا کہ حاجی صاحب فوت ہو گئے۔ اب غسل دے کے کفن پہنا کے امام صاحب کے پیچھے یا آگے؟ آگے رکھ دیا گیا۔ وہ 70 سال پیچھے نماز پڑھنے والے حاجی صاحب آج آگے ہو گئے اور قاری صاحب پیچھے ہو گئے۔ مگر یہ حالت کب بدلی؟ جب مقتدی مر گیا، جب مقتدی مر گیا۔ جو لوگ حیات انبیاء کے قائل نہیں، ان کے لیے یہ منظر دعوت فکر ہے۔ آج 1,24,000 انبیاء آقا کے آگے نہیں تھے، آقا کے پیچھے تھے۔ اگر وہ مر گئے ہوتے، وہ آگے ہوتے اور آقا ان کا جنازہ پڑھاتے، وہ سارے پیچھے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر 1000 سال پہلے جانے والے انبیاء اس طرح زندہ ہے تو امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے عاشق لوگ یہ دعائیاں دیتے چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ایک نکتہ اور سنا دوں، ایک نکتہ اور سن لیں۔ وہاں کے بعد جماعت کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، کہکشاؤں کا، فضاؤں کا اور سیاروں کا، یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو آگے پھر سائنس آگے پھر رکاوٹ بنی کھڑی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین سے جب اٹھو گے تھوڑی اوپر جاؤ گے، آگے ایک جگہ آتی ہے جہاں آکسیجن نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی گئے اپنے جسم کے ساتھ، تو آکسیجن کے بغیر ان کا جسم سلامت کیسے رہا؟ تو یہ رکاوٹ ہے، جسم نہیں جا سکتا۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فضائی کرہ آتا ہے، ایسا یہ علاقہ جس کو کہتے ہیں کرۂ نار۔ بولیں، نار کا معنی تو جانتے ہیں ہم سارے، کسے کہتے ہیں؟ آگ۔ وہاں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ ہلکی سی مثال دیتے ہیں، جب ٹمپریچر آتا ہے نا 47 پہ یا 50 پہ، روڑی سکھر پنجاب پاکستان میں، تو درختوں کے پتے جل جاتے ہیں، صرف 47 یا 50۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم گرا تھا وہ 47 یا 50 یا 100 200 نہیں تھا، وہ 25,000 تھا۔ شہر سارا مایا ہو گیا، پانی
پگھل گئی ہر شے. وہ جو اللہ کے کرم سے آپ نے بنایا ہوا ہے نا ایٹم، وہ 25,000 نہیں ہے، وہ 52,000. کتنا؟ یہ بس چلنے کی دیر ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. 4 5 7 اور بھی ملک چلے جائیں گے. اتنا تگڑا یہ انسان نے بنایا ہے. اور جو کرۂ نار اس کا تیار کردہ ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں حدت کتنی ہوگی؟ کوئی جسم چھو نہیں سکتا وہاں. ہر شے جل کے خاک ہو جاتی ہے، خاک بھی نظر نہیں آتی. وہ کرۂ نار. سائنس کہتی ہے اگر جسم کے ساتھ گئے تو کرۂ نار کیسے پار کر گئے. اس کے بعد کرۂ نار کے بعد آگے آتا ہے کرۂ زمہریر. زمہریر بولے لفظ کیا ہے؟ 76 نمبر سورہ دہر میں آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا یہ لفظ. لا یرونا شمسم ولا زمہریرا. زمہریر کا معنی ہے کہ ٹمپریچر اتنا مائنس کہ جو شیگ چھو بھی جائے اس علاقے کی تو جم جاتی ہے. سائنس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ گئے تو وہ کرۂ زمہریر پار کیسے کر گئے؟ یہ 3 رکاوٹیں ہیں. آگے ایک اور رکاوٹ ہے پہلا آسمان. بولے ذرا. پہلے آسمان کا نام ہے آسمان بسیط. آسمان بسیط کسے کہتے ہیں؟ بسیط مثلا اپنا چھت دیکھیں، یہ اپنا چھت اوپر دیکھیں سارے، کوئی سوراخ ہے اس میں؟ نیچے کی چیز اوپر جا سکتی ہے؟ اس کو بسیط کہتے ہیں. بسیط کی تعریف علامہ نصفی نے کی. البسیط لا جزء لہ. بسیط اس کو کہتے ہیں جس میں سوراخ نہ کیا جا سکے. تو پہلا آسمان بسیط ہے. اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی جسم کے ساتھ گئے تو آسمان بسیط پار کیسے کر گئے؟ یہ 4 رکاوٹیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی جسم نہیں جا سکتا. اب جواب سائنس سے دیا جائے یا قرآن سے؟ قرآن سے لے لیتے ہیں. سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 29. یہاں سے 2 ہستیوں کا ذکر شروع ہوا، آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، ہماری اماں، ان کا ذکر شروع ہوا. اللہ نے جب فرمایا کہ میں ان کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، آگے فرشتوں کی اللہ کا مکالمہ، پھر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا پھر وہ مقابلہ بھی ہوا. اللہ پاک نے اسماء سکھائے. آدم علیہ السلام ان سے بازی لے گئے، پھر سجدہ کروایا. پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا آدم، ہم نے کہا آدم اسکن، تو سکونت اختیار کر لے، انتا تو و زوجک، تیری بیوی، الجنہ، جنت میں. جنت سدرۃ المنتہا اس سائڈ پہ ہے کہیں، تو جنت میں رہو. پھر کیا فرمایا کلا، کھاؤ پیو بھی اجازت ہے مگر گندم کے دانے کے پاس نہیں جانا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، چلے گئے، کھا لیا. جب کھا لیا رب نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا، اب دونوں نکل جاؤ جنت سے، آدم بھی اور حوا بھی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، زمین پہ چلے جاؤ. زمین پہ جب آئے تو آدم کی روح نہیں آئی، روح بھی آئی، جسم بھی آیا. ہوا کی روح بھی آئی، جسم بھی آیا. اگر آدم اور ہوا ان 4 رکاوٹوں کو عبور کر کے اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ بھی نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ میرے آقا، انہوں نے اللہ کی زیارت حالت منام یا خواب کے اندر نہیں کی. میرے آقا نے اللہ کی زیارت روح کی آنکھوں سے بھی کی ہے، اپنی جسم کی آنکھوں سے بھی کی ہے. سب کہکشائیں، ہوائیں، فضائیں نیچے رہ گئی اور میرے آقا سب سے اوپر چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا، واہ واہ واہ، یہ آقا کی شانیں. عاشق لوگ جب آقا کی شانیں سنتے ہیں تو واہ واہ کرتے ہیں. روز قیامت بھی یہ عربی کا لفظ لوگوں کی زبان پہ ہوگا. جب آقا کی شانیں دیکھیں گے نا کہیں گے بخن بخن یا محمد، واہ واہ آقا. باہ باہ کا معنی واہ واہ، بخن بخن یا محمد. ہر شخص روز قیامت حضور کی یہ شانیں سن کے واہ واہ کر رہا ہوگا. واہ واہ ایسے نہیں ہوتا، ادھر کچھ ہو تو پھر واہ واہ ہوتا ہے. بات ختم کر دیجئے اب.
اب بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اور ختم اس مقام پہ ہوئی کہ جب سدرۃ المنتہا میں داخل ہوئے، میں ختم یہاں کر رہا ہوں، بات وہاں ختم نہیں ہوئی، بات وہ ادنا پہ جا رہی ہے، میں تنگی دامہ کی وجہ سے جہاں ختم کر رہا ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا میں داخل ہوئے، جبریل کی ٹور ہی بدل گئی۔ جب کوئی اپنے علاقے میں جائے تو ٹور بدل جاتی ہے نا، اس کو پتا تھا موڑ کدھر ہے، جمپ کدھر ہے۔ عام انجانا بندہ اسے کیا پتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ٹور بدل گئی جبریل کی۔ جبریل نے عرض کیا حضور ذرا براق سے نیچے تشریف لائیں، میرے پروں پر بیٹھے۔ پوچھا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور یہ علاقہ میرا ہے۔ پھر ایک اور ٹائم ایسا آیا، اس کی ٹور پھر بدل گئی۔ حضور نے دیکھا دائیں بائیں نظر نہیں آ رہا، نظر پڑی تو پیچھے کھڑا ہے اور ایسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا۔ فرمایا آگے آؤ، جبریل آؤ آگے۔ عرض کرتا ہے حضور جتنی نورانیت طاقت قوت میرے اندر ہے اس کو استعمال کر کے بس میں یہاں تک ہی آ سکتا ہوں، 1 انچ آگے آیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ آگے عرض کرتا ہے، تو وہ یہاں تک تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ جب آقا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے نا، اب آقا کی شان بتا رہی تھی، اے جبریل تو نہیں لے کے آ رہا تھا بلکہ میں تجھے لے کے آ رہا تھا۔ تیرا تو صرف سدرۃ المنتہا ہے، سب زمانے مصطفیٰ کے ہیں، سب جہاں مصطفیٰ کے ہیں۔ اور دوسرے روز جب آقا نے یہی واقعہ مسجد میں نا آپ نے سنایا صحابہ کرام کو بٹھا کے، تو یہ جب یہ فرمایا نا کہ جبریل نے یہ کہا کہ حضور پر جل جائیں گے، تو کشت عشق رسول سیدنا صدیق اکبر کی ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ کہتے ہیں او ہو جبریل تو پر جلنے کے خوف سے مصطفیٰ کی رفاقت چھوڑ بیٹھا۔ خدا کی قسم اگر وہاں صدیق ہوتا جل کے راکھ ہو جاتا، مگر مصطفیٰ کی صحبت کبھی نہ چھوڑتا۔ اور کسی عاشق نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ تیری نظر اگر حضور کے نالین پہ ہی پڑ جاتی، نالین تو نور نہیں تھے، وہ تو مکہ کی کسی دکان مارکیٹ سے خریدے تھے، تو نالین جڑ گئے قدموں کے ساتھ تو ان کو بھی بقا مل گئی۔ تو جوانوں اگر بقا چاہتے ہو تو بقا حضور کے قدموں میں ہے، بقا حضور کے۔ یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے نا، آج جو کچھ سنا ہے میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بول دا۔ یہ سب اس مرد کلندر کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ جوانوں بقا چاہتے ہو تو بقا صرف حضور کے قدموں کے اندر ہے۔ جڑ جو آقا کے قدموں سے، آقا سے محبت کرو، آقا سے پیار کرو، آقا کا اخلاق اور آقا کی سیرت اپنی زندگیوں پہ اگر اس کا رنگ چڑھا لو، بڑے سے بڑی مشکل بھی تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور اسلام کے قدموں کے ساتھ جڑنے کا شعور عطا فرمائے۔ یہ ساری یہ چلاکیاں، اوشاریاں، فراڈ، دھوکے، یہ سب ادھر رہ جائیں گے، اور قبر کی پہلی شام آپ نے جس کا سامنا کرنا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آؤ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا کوئی 1%، کوئی 2%، کوئی 10% حصہ اللہ کے دین کو بھی جانا چاہیے کہ ساری زندگی برادریاں قبر میں ایک ہی چیز ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جس بات پہ فیصلہ ہوگا پوچھا جائے گا ما کنت تقول بحق حاضر رجل محمد، کہتے تھے تو ان کے ساتھ تعلق تمہارا کیسا تھا؟ ان کا نام سن کے دل میں کبھی تڑپ آتی تھی کہ آقا کبھی آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے زیارت ہی کروا دیں، آقا کبھی اپنے شہر میں ہی بلا لیں، آقا کبھی خواب میں مکھڑا ہی دکھا دیں، خدا کی قسم تن من تن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ یہ تڑپ پیدا ہوئی تو سمجھیں آپ زندگی کامیاب گزار کے گئے ہیں۔ یہاں پہ آج گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ
یہ تو رجب کی مناسبت کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. اب جب باقاعدہ ہم درس قرآن شروع کریں گے اگلے مہینے سے، تو ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے وہ ہے سورۃ الحدید. تو وہ پہلی آیت سے انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. اس میں آپ کا تعامل ضروری ہے. آج تو آپ کو صرف ٹیسٹ دیا ہے، اگلی دفعہ آئیں باہر سین بھی بھرا ہوا ہو اور یہ سارا. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی بارگاہ کی قربت کی خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.